السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بہنوں، میں آج آپ کو اس مختصر سی ویڈیو میں قرآن مجید کا سبق زبانی حفظ یاد کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میری ایک بات غور سے سنیں۔ زبانی سبق یاد کرنے سے پہلے اس سبق کو ناظرہ پختہ بغیر غلطی کے آنا چاہیے، ناظرہ پڑھنا آنا چاہیے۔ اسے ہم اپنی اصطلاح میں مطالعہ کہتے ہیں۔ اساتذہ کرام بچوں کو جو سبق حفظ یاد کرنے کے لیے دیں، اس سے پہلے وہ ناظرہ مطالعہ سنیں، ناظرہ سنیں۔ ناظرہ بچے اپنی جگہ بیٹھ کر خود تلفظ کے ساتھ اچھی طرح ناظرہ یاد کریں، بغیر اٹکن کے، بغیر غلطی کے۔ اور جب بچے کا سنیں، ایک ایک بچے کا فرداً ناظرہ سنیں پہلے۔ اچھا، اگر بچہ کسی حرف کی ادائیگی میں غلطی کر رہا ہو تو کچی پینسل کے ساتھ نشاندہی کریں اور اسے 2 یا 3 مرتبہ استاد صاحب خود پڑھ کر بتائیں، پھر بچے کو کہیں دوبارہ یاد کر کے لاؤ۔ اسی طرح بچہ جب پختہ مطالعہ سنا لے، جتنا سبق بچے نے یاد کرنا ہو وہ پختہ ناظرہ پختہ سنا دے، تو وہ بچے کو پھر یاد کرنے کے لیے دیں۔ اچھا، یاد کس طرح کرنا ہے پیارے بچوں؟ اسی طرح میری ماؤں بہنوں، آپ میں سے کسی بھی ماں بہن کو یا کسی دوست کو، بھائی کو قرآن مجید یاد کرنا ہو، کچھ صورتیں یاد کرنی ہوں، تو میں ایک آپ کو ایسا بیسٹ طریقہ، بہت اچھا طریقہ بتا رہا ہوں، آپ نے اسے غور سے سننا ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے، سبق جو ہوتا ہے قرآن مجید کا حفظ کرنا، سبق کی حیثیت جو ہے وہ بنیادی طور پر اتنی اہم ہے کہ جس طرح بالفرض آپ مثال سمجھیں، ہم نے عمارت بنانی ہو، اگر ہم عمارت کی بنیاد میں کچی اینٹیں رکھ دیں یا ہلکی اینٹیں رکھ دیں اور اوپر مکان پختہ بنائیں، میرے خیال میں وہ بنانے کے دوران ہی گر جائے گا یا چند مہینوں یا سالوں میں گر جائے گا۔ جیسے عمارت کی بنیاد پختہ ہوتی ہے، اس طرح سبق کی جو بنیاد ہے وہ اسی طرح یہ ہے کہ بغیر غلطی کے پہلے ناظرہ آتا ہو، پھر اس کے بعد سبق حفظ کے لیے بنیاد ہے۔ جیسے عمارت کی بنیاد پختہ ہوگی تو عمارت کافی سال، کافی عرصہ نکالے گی اور مضبوط رہے گی۔ اسی طرح جو قرآن مجید کا زبانی قرآن مجید حفظ کرنے کا جو تعلق ہے، اس کا تعلق سبق سے ہے۔ اب اگر سبق ہمارا کچا رہا، صحیح یاد نہ کیا بچوں نے، یا ہم نے اس اساتذہ کرام میں سے بچوں کا صحیح نہ سنا، تو سمجھ لیں وہ بچہ حافظ تو بن جائے گا، نام کا بنے گا اور جلدی بھول جائے گا۔ سبق میں جتنی پختگی ہوگی اتنا ہی بچے پھر ساری زندگی بچہ منزل نہیں بھولے گا۔ سبق یاد کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلے مطالعہ ناظرہ اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک آیت کو 10 پھیرے دیکھ کے لگانے اور انگلی لگ کے لگانے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کو بند کر لینا ہے، پھر اسی آیت کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اب ملانا ہے، دیکھنا ہے کہ میں نے صحیح پڑھی ہے یا غلط۔ امید کافی ہے 11ویں بار چاہے درمیانے ذہن کا بھی بچہ ہوگا تو وہ جب قرآن مجید کو کھولے گا 10 مرتبہ دیکھ کر انگلی رکھ کر پڑھے گا، جب پھر زبانی ایک دفعہ پڑھے گا 11ویں مرتبہ، تو امید کافی اس میں غلطی نہیں ہوگی بچے کی۔ اگر پھر بھی غلطی ہو تو طلباء و طالبات سے گزارش ہے پھر اسی آیت کو کم سے کم 5 مرتبہ دہرائیں، پھر اسی طرح دوسری آیت کو 10 مرتبہ پڑھیں، سبق کی دوسری آیت کو دیکھ کر، اور 11ویں مرتبہ زبانی پڑھیں،
پھر پچھلی آیت جو پہلے یاد کی تھی اس کو ایک مرتبہ پڑھے تو دوسری آیت کو بھی ایک مرتبہ، پھر دونوں کو ایک مرتبہ ناظرہ پڑھ کے یا 2 یا 3 مرتبہ حد، پھر زبانی ان 2 کو پڑھیں، پھر اسی طرح تیسری آیت کو یاد کریں، تیسری آیت کو بھی آپ نے پھر 10 مرتبہ دیکھ کے پڑھنا ہے، پھر زبانی 11ویں مرتبہ پڑھنا ہے، جب غلطی نہ آئے پھر پچھلی 2 آیتیں جو یاد کی تھیں پھر ان کو آپ نے دہرانا ہے، پہلی دوسری تیسری کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، پھر آپ نے اس کو ان تینوں کو پھر ایک ہی مرتبہ اکٹھا ایک دفعہ پھر زبانی دہرانا ہے۔ اسی طرح آپ کو 1 گھنٹہ لگ جائے، آدھا گھنٹہ لگے گا، آپ کی ترتیب جو ہے بن جائے گی یاد کرنے کا طریقہ، اور ایسا یاد کیا ہوا کبھی زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ اچھا، سبق یاد کرنے کا وقت کون سا ہے؟ میں ابھی بس اس کو ختم کرنے لگا ہوں ویڈیو کو۔ عمدہ وقت جو ہے نا، جو صحیح معنی میں وقت ہے وہ ہے تہجد کی نماز کے بعد، یعنی نماز کے صبح کا ٹائم ہوتا ہے، نماز فجر سے پہلے، اس وقت بچے جب جلدی سو جائیں عشاء کی نماز پڑھ کے، اور بچوں کو حفظ کرنے والے بچوں کو تہجد کے وقت یا اذانوں سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھایا جائے، بچے نہا لیں اور وضو کر لیں، اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، اللہ سے دعا بھی مانگیں، اس کے بعد اس ٹائم کیونکہ بچہ فریش ہو کر اٹھتا ہے، خیالات بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بڑا ساتھی، بڑی بہن یا بڑا بھائی، کوئی بھی آپ میں سے قرآن مجید کی چند صورتیں یاد کرنا چاہیں تو وہ جو ٹائم ہے وہ بابرکت ٹائم بھی ہے، اور چاہے بڑے بندہ ہو یا کوئی ہماری بہن یاد کرنا چاہے تو اس وقت، کیونکہ بندہ جب سو کے اٹھتا ہے فریش ہوتا ہے، ذہن بھی پاکیزہ ہوتا ہے، خیالات اتنے نہیں آ رہے ہوتے، تو اس وقت سبق یاد کیا ہوا زندگی بھر نہیں بھولتا ہے۔ یا پھر مغرب کے بعد عشاء کا ٹائم، یہ بھی بعض اساتذہ کرام کے نزدیک صحیح ہے بچوں کے لیے سبق یاد کرنا۔ تو جب سبق یاد ہو جائے، اساتذہ کرام بچوں سے جب سبق سنیں تو سبق کے اندر کسی بھی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اگر غلطی ہو تو ایک دفعہ پورا سن لیں اور نشاندہی کر دیں۔ سبق میں اگر 1 یا 2 غلطیاں رہ گئیں، اساتذہ کرام نے اگنور کر دیا غلطیوں کو کہ بچے ہیں بعد میں یاد کر لیں گے، سمجھ لیں آپ بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ بچوں کو مارے مت، سبق یاد نہیں ہے تو غلطیوں کی نشاندہی کر دیں، بچوں کو کہیں کہ پہلے ایک دوسرے کو بچے سنا کے غلطیاں نکلوا کے آئیں، تو اس طرح پھر غلطیاں نہیں آتیں۔ بس سبق میں ایک بھی غلطی، معمولی سی غلطی، چاہے ادائیگی کی غلطی ہو، چاہے متشابہات میں سے غلطی ہو، چاہے زبر زیر پیش کی غلطی ہو، غلطی نہیں آنی چاہیے جب تک اچھی طرح پختہ سبق یاد نہیں ہوگا۔ آگے سبق بھی نہ دیں، اسی سبق کو دوبارہ یاد کرائیں۔ یہ تو تھا سبق کے متعلق ہدایات، پھر انشاءاللہ سبقی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور منزل کے بارے میں بھی بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ فی الحال اتنا ہی، اور پھر انشاءاللہ کسی دن بچوں کو سبق جن کو یاد نہ ہوتا ان کو کچھ دعائیں بھی بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ فی الحال اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔